إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला सच्चा मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। लातादाद बेहद व बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, ज़ुल्हिज्जा का महीना गुज़र चुका। ज़ुल्हिज्जा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक पहले 10 अय्याम बड़ी फ़जीलत और बड़ी अहमियत वाले थे। वैसे तो पूरा ज़ुल्हिज्जा ही हुर्मत का महीना करार दिया गया। 4 महीने हुर्मत वाले थे। ज़ुल्हिज्जा से पहले ज़ुल्क़ादा और दूसरा ज़ुल्हिज्जा और तीसरा जो शुरू हुआ है माह मुहर्रम और चौथा महीना रजब का महीना है,
یہ 4 مہینے حرمت والے، اور ان میں سے ایک ذوالحجہ تھا جو کہ گزر چکا۔ آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک واقعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کی دور خلافت میں ان پر حملہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا، اور 1 محرم کو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ جس کو غدیر خم کا واقعہ کہا جاتا ہے، وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد، حج کے مناسک کو پورا کرنے کے بعد آپ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام تھا خم، اس جگہ میں ایک کنواں تھا یا تالاب تھا جس کو غدیر، یعنی غدیر کا معنی کنواں یا تالاب ہوتا ہے۔ خم نامی جگہ پہ ایک تالاب یا ایک کنواں تھا، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کا یہ جمعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تمام احباب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پورے غور سے، توجہ سے آج کی باتوں کو سماعت فرمائیں۔ غدیر خم کا واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے اس کا مفہوم بگاڑ دیا، چینج کر دیا۔ جو واقعہ تھا اس واقعے کے خلاف واقعہ بیان کیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے جو محققین ہیں ان سے دین کو لیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں، تو جو بھی ہم سنتے ہیں اسی کے مطابق عقیدہ بنا لیتے، وہی ہمارا ذہن بن جاتا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرے گہرے نتھو گہرے سوشل میڈیا کے محققین جو منہ میں آتا ہے بک جاتے ہیں اور احادیث کا مفہوم بگاڑتے جاتے ہیں اور عوام کو اور لوگوں کو گمراہ کرتے جاتے ہیں۔ آج سب سے پہلے غدیر خم کے واقعے کی جو مکمل حدیث ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ حدیث کو غور سے سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ صحیح اور حق ہے، یا جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ صحیح اور حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ یہ تھے: ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس آئے اور میں اپنے رب کے پاس چلے جاؤں، اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو۔
یہ وہی بات ہے جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا میرے صحابہ میری باتوں کو غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو۔ اور یہ وہی بات خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد واپسی میں آپ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دوبارہ ارشاد فرمائی، اور پھر کہا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا کتاب اللہ، اے لوگو میں تم میں دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے، نور ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، میری تم کو نصیحت ہے کہ تم ساری زندگی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، اس کو چھوڑنا کبھی نہ، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ کر جو اس میں احکام بیان ہوئے ان کے مطابق عمل کرنا، قرآن میں جو بیان ہوا اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان رکھنا، قرآن پاک کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ نے پھر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی بارے میں ترغیب دی، ابھارا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو۔ ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور کہا ہے لوگو میں تمہیں اللہ تعالی یاد کرواتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں، جب بھی میرے گھر والوں کا معاملہ تمہارے سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر لینا، میرے گھر والوں کو اذیت نہ دے، میرے اہل بیت کو اذیت نہ دینا، میرے اہل بیت کو درد نہ دینا، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر آگے کہا اے میرے صحابہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہی ہماری ہر چیز سے زیادہ ہم سے قریب ہیں، ساری دنیا تو جا سکتی ہے لیکن آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا، ساری دنیا آپ کے ایک حکم پر قربان کر دی جائے گی، آپ کی ذات ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، آپ حکم کریں، آرڈر کریں، ابھی مان لیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ بات ذہن میں رکھو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم، پھر آپ نے آخر میں دعا کی والی من والاہ، اے اللہ جو بندہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو بندہ اس علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ آج بھی جو انسان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی دشمنی سیدنا علی سے نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا اور دعا فرمائی، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر دعا اللہ نے قبول فرما لی، نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہے۔ یہ مکمل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غدیر خم ہے۔ اب اس میں جو خرابیاں لوگوں نے پیدا کی ہیں وہ بھی سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے لوگوں نے یہ کیا کہ اس دن کو، جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس دن کو عید کا نام دے دیا گیا، عید غدیر خم۔ کچھ گمراہ لوگوں نے عید بنا لیا اس دن کو، کچھ نے اس دن کو بنا لیا اور کچھ نے میلاد النبی کو عید بنا لیا، دونوں میں فرق کوئی نہیں۔
اس بات کو ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ کا حکم، آپ کی بات ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں سیدنا علی کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ مومن کہلانے کے قابل نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ شریعت کو چینج کر دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر کر دیا جائے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج ہی میں کلپ سن رہا تھا، کہنے لگا ہے خبیث کہ ہم سیدنا علی کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ہم ان باتوں کا رد کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ علی کے منکر ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس بندے کو مومن نہیں مانتے جس بندے کے دل میں سیدنا علی کی محبت نہیں، لیکن ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، من گھڑت اور ضعیف روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے بھی سیدنا علی کی فضیلت کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا اور جو اللہ نے کہا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان والے دن لوگوں نے اس کو عید بنا لیا، اور اس کے بارے میں یہود و نصارہ کی ایک روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک یہودی آتا ہے، کہتا ہے اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کے شریعت کے اندر یہ ایک آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی کے صحابہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عمر اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی، ہمارے دین میں نازل ہوتی، تو ہم نازل اس آیت کے نزول والے دن کو عید بنا لیتے۔ یہ خود عید بنانے والوں کی عادت کن کی ہے؟ یہودیوں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیتے، کہا ہمیں خود عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن مسلمانوں کے خوشی کے دن تھے، یوم عرفات تھا، جمعے کا دن تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کو جمعے والا دن عید سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کہا ہمارے لیے تو خوشی پہلے ہی موجود ہے، ہمیں خود یہ دن عید والا بنانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس دن کو عید شریعت نے بنایا ہے اس دن کو بنایا جائے، خود اپنی طرف سے کسی بھی دن کو عید نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وجہ سے اس دن کو عید کا نام دینا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس روایت کو بیان کرنے والے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، تو مجھے یہ بتائیں کیا اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں؟ تو زید بن ارقم جو اس روایت کے راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں، غدیر خم کے واقعے کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں، باقی سارے افراد تو بعد میں آتے ہیں۔ اور آج یہ بھی بات سمجھا دوں، اہل بیت یہ عربی کا لفظ ہے اور اصل لفظ ہے اہل البیت۔ ایک لفظ ہے اہل اور ایک لفظ ہے بیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تو جب دونوں کو ملائیں تو گھر والے۔ ویسے تو ہم سب گھر والے ہیں، لیکن جو البیت کے شروع میں الف لام ہے اس کا معنی ہے خاص، یعنی خاص گھر والے، خاص گھر والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، نبی الاسلام کے گھر والے خاص۔ اور جب بھی ہم اپنی زبان میں بھی جب گھر والے لفظ بولتے ہیں تو شادی شدہ افراد جانتے ہیں سب سے پہلے
بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اہل البیت کا لفظ بولا ہے، قرآن نے جب بھی اہل البیت کا لفظ بولا ہے، تو سب سے اولین درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حاصل۔ 22واں پارہ سورہ احزاب، 22ویں پارے کے آغاز میں پہلے صفحے پہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اہل بیت کا لفظ بولا ہے، اور جا کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، اہل بیت والے لفظ سے پیچھے سارا تذکرہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں، یعنی اہل البیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور آپ نے اپنی بیویوں کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میری بیویاں جو باقی ہیں ان کو تکلیف نہ دینا، پریشانی نہ دینا، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اور آج تو کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں صرف سیدہ خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، باقی بیویوں کو مانتے ہی نہیں۔ تو کیا وہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کے دعوے دار ہو سکتے ہیں جو نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، جو کہ سب سے پہلی اہل بیت ہے؟ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص درجہ حاصل ہے اہل بیت میں۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے یہ اعزاز دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اللہ یحبنی الا مؤمن و اللہ یبغضنی الا منافق۔ اے علی، قیامت تک یہ بات ذہن میں ہو جائے، سب لوگوں کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، اگر ان میں سے ہر بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے نا کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں، وہ اپنے دل میں علی کی محبت کو چیک کر لے۔ اگر اس کے دل میں سیدنا علی کی محبت موجود ہے تو اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہے، اور اگر اس کے دل میں سیدنا علی کی محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں۔ یہ سیدھا سادہ فرمان اور دو ٹوک فرمان نبی علیہ السلام کا ہے کہ مومن کہلانے کے لیے سیدنا علی کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہی بات آپ نے انصاری صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمائی، انصار صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے یہی کہا کہ جو بندہ مومن ہے وہ اپنے دل میں انصار صحابہ کی محبت رکھے، اور جو منافق ہے منافق کے دل میں انصار صحابہ کی محبت نہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اہل البیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، تمام صحابہ کرام بسمیت اہل البیت تمام کی عزت، احترام، ادب ہم پر واجب ہے، اور ان تمام کی محبت کو دل میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ تمام صحابہ ہو یا اہل بیت ہوں، ان تمام کی محبت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے رضی اللہ عنہ، اس بارے میں کچھ اشکالات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ واضح کر چکا کہ سیدنا علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں، سیدنا علی کی محبت کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو غلط نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کو واضح کرنا اور ان کا رد کرنا بھی مجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر میں آپ کو صحیح بات نہ بتاؤں، حق کو واضح نہ کروں تو میں مجرم کہلاتا ہوں، اگر میں آپ کو غلط مفہوم بیان کروں تب بھی میں مجرم کہلاتا ہوں۔ اس وجہ سے میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو حق بیان کروں، مجھ پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ میں حق بیان کروں چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ اس لیے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا صحیح مطلب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نعوذ باللہ مولا کا معنی معبود اور مشکل کشا ہوتا ہے، انہوں نے سیدنا علی کو مشکل کشا کہنا شروع کر دیا، حاجت روا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم اس کا یہ معنی نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس بات پر بالکل پکے اور سچے ہیں کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا
کہ مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے صحابہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ حالانکہ آپ نے پوری حدیث سنی ہے، خلیفہ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر جس بندے نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا اس کے لیے ایک اور حدیث ہے جو اسی کی وضاحت میں ہے۔ سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب خصائص علی رضی اللہ عنہ ان میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کے معنی اور مفہوم میں جو حدیث ہے من کنت ولیہ فہذا ولیہ، کہتے ہیں نبی الاسلام کا یہ فرمان تھا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے۔ جس کا میں ولی ہوں، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، محبوب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا، اور جو کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے۔ ولی سے مراد دوست، محبوب، جس کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ضروری ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ یہ روایت لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کا معنی ولی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں میرے صحابہ جس کے دل میں میری محبت ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے، علی سے بھی پیار کرے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور دوسری بات، جو انسان اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت علی کو مولا علی کہنا شروع کر دیا جائے، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس کو عربی نہیں آتی۔ مولا کا معنی دوست، اور علی علی رضی اللہ عنہ، مولا علی علی کا دوست، یہ اس کا معنی بنتا ہے عربی کے لحاظ سے۔ مولا علی علی کا دوست، علی کا دوست کون؟ کس کی بات کر رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو، کوئی پتہ نہیں۔ اس وجہ سے یہ لفظ مراد نہیں ہے، یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے نام کے شروع میں مولا لگا دیا جائے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے من کنت مولا ہو، نبی علیہ السلام نے کہا جس کا میں مولا ہوں۔ تو آج تک آپ نے مولا محمد کسی سے سنا ہے؟ کوئی انسان بھی اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ مولا نہیں لگاتا، حالانکہ آپ نے پہلے اپنے بارے میں مولا کا لفظ بولا ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علی کے نام کے ساتھ مولا لگاؤ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی مولا لگتا۔ اگر ادھر نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی نہیں لگنا۔ مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کی جائے۔ جو انسان حضرت علی کو مولا تو کہتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ضروری یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، نام رکھنا ضروری نہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مولا کا معنی آقا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے اعتراض پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے، ابو بکر کو نہیں ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ، تو اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، کہا لوگوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، سیدنا علی کے بیٹے سیدنا علی کے پاس بیٹھ کے پوچھتے ہیں ابا جان مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس صحابی کا نمبر ہے؟ صحیح بخاری کی روایت۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر کا نمبر ہے۔ کہا ابو بکر کے بعد؟ کہا ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ اب اگر میں نے پوچھا نا کہ اس کے بعد کس کا ہے تو میرے بابا نے یہ کہہ دینا ہے کہ عثمان کا ہے، تو میں ان کا نام لے دیتا ہوں۔ کہنے لگے ابا جان مجھے لگتا ہے کہ عمر کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی تواضع، ان کی عاجزی، انکساری سمات فرمائے، کہا
ما انا الا رجل من المسلمین، اے میرے پیارے بیٹے کس طرح کی بات کر رہا ہے، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک ادنا سا فرد ہوں، عمر کے بعد تو عثمان کا نمبر ہے۔ یہ تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور خلافت کے حقدار بھی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اگر اس کا یہی مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی کا پہلا نمبر ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں خلافت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کے تحت میں خلافت کا حقدار ہوں، آپ مجھے خلافت دیں۔ اللہ کی قسم تاریخی روایات کو چھان مارے، یہ احادیث کو دیکھیں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں چلے جاتے عمر کے پاس، کہتے خلافت کا میرا حق ہے، نہیں کہا۔ حضرت عثمان کے دور میں نہیں کہا، جب خلافت کا حق تھا تب ہی ملی اور اس پر راضی ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی الاسلام کے دور میں ہم یہ تقسیم کیا کرتے تھے، نبی الاسلام کے بعد نبی اسلام کے دور میں ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد درجہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر علی کا رضی اللہ۔ صحابہ کرام کے اندر یہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان، مقام، عظمت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بھی مقام، عظمت نبی اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تمام احباب مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہماری مسجد کے ہمسائے جنہوں نے مسجد کا یہ ساتھ والا جو حال ہے یہ دیا تھا، وہ ان کی جو ہیں وہ گھر والی، وہ والدہ ہیں ان کی، ہاں جی ملک صاحب کی بیوی، ان کی جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ جو لوگ ہیں مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اور مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کیا کریں۔ مسجد کے خادمین کے لیے، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی یہ اعزاز عطا فرمائے۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ارشد صاحب جو کہ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، وہ فجر کی اذان دیتے ہیں ماشاءاللہ مستقل مزاجی کے ساتھ، وہ بھی کافی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو غدیر خم والی روایت ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی، اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا صحیح معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، مقام، شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی لغت میں مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی نہیں ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے چند معنی ملے ہیں، حالانکہ یہ بھی پورے نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ معانی ہیں۔ تو مولا کا ایک معنی تو غلام ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والا، اور تیسرا معنی ہے محبوب، چوتھا معنی ہوتا ہے چچا زاد، کسی بھی چچا زاد کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، اور پانچواں معنی ہے جھنڈا اٹھانے والا۔
تو یہ 5 معانی تو وہ ہیں جو مجھے ملے ہیں میرے ناقص علم کے مطابق، اس کے علاوہ بھی معانی اور بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی عربی کا لفظ آئے تو اس کا صحیح معنی و مفہوم سیاق و سباق سے دیکھ کے پھر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں طریقہ چلا ہوا ہے کہ ہر قسم کے آدمی سے اور ہر قسم کے سوشل میڈیا کے محققین سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ شریعت لینا شروع کر دینا، دین لینا شروع کر دینا، جس کو شریعت کی کوئی چیز جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے، تو یہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جو اصل محققین ہیں دین کے، شریعت کے، جن کی جو ہے نا وہ شب و روز لیل و نہار دین کے لیے وقف ہیں، 24 گھنٹے دین پر محنت کرتے رہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنے مسائل پوچھا کریں اور اپنے دین اور شریعت کے مسائل کو بہتر کیا کریں، ہر کسی سے نہیں۔ تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ٹائم سے تشریف لائیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ہمارے ہاں جو واقعہ کربلا چلتا ہے اس میں بہت سارے غلط، ضعیف اور من گھڑت روایات بیان ہوتی ہیں، جن میں بہت سارے بے قصور لوگ بھی جو ہے نا وہ قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس معاملے کو بھی ذرا مزید اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی صحیح واقعہ کربلا جو ہے وہ اس کا علم ہو، اور جو ہمارے ہاں چلتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہو کہ اس میں کون سی چیزیں غلط ہیں اور کون سی صحیح ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرق ديارهم ودمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.